اور اپنے حق کے لیے اٹھیں. کب تک یوں ہی جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ بوجھ اٹھاتی رہے گی, کب تک عوام کے لیے مجھے جانا. تو ظاہر گھر والے سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ کر رہے ہو, کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں نا ایسا. خود مختار آزاد ریاست بنے, وہ کسی کی جو ہے نا وہ لونڈی یا غلام نہ ہو. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ. آج ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اور جن کو آپ نے اورنج ٹرین میں دیکھا ہے. وہ نہ ہی وہ کہ ان کا تعلق کسی سیاست سے ہے اور نہ ہی وہ کسی پارٹی میں ہے. آج ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ذوالفقار علی. آپ کسی سیاست سے تعلق ہے اور نہ ہی کسی پارٹی سے, تو آپ چاہتے کیا؟ اورنج ٹرین اور مختلف عوامی مقامات پر کب سے ہے؟ آئی تھنک یہ جو مجھے تقریباً 9-10 ماہ ہو گئے ہیں اس کو یعنی اسٹارٹ کیے ہوئے. لوگوں میں پلے کارڈز لے کے جو ہے مختلف مقامات پہ جو ہے تفریحی مقامات اور جو عوامی جو ہے مقامات جو ہیں وہاں پہ جاتا ہوں اور لوگوں کو پلے کارڈ دکھاتا ہوں, اور پھر اس کے بعد لوگوں اور ان ٹرین میں کافی دیر تو پلے کارڈ اٹھا کے اور لوگوں سے پھر بات کرتا ہوں, خاص طور پہ نوجوانوں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی, کہ اٹھیں پاکستان کے لیے آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا, خود آگے آنا پڑے گا. یہ اورنج ٹرین ہی کیوں؟ اورنج ٹرین اس لیے ہے کہ اورنج ٹرین میں کچھ لوگ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں تقریباً کم از کم جو ہے نا 20 منٹ کا سفر وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس لیے وہاں پہ لوگ یعنی بات سن لیتے ہیں اور بات کر بھی لیتے ہیں, کیونکہ اکثر دوسرے مقامات پہ ہیں کہیں کسی کو سے بات کرنا چاہیں ٹائم نہیں ہوتا, تو اس لیے آئی تھنک وہاں پہ جو ہے نا آسانی سے لوگوں سے بات ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ زندگی کا مقصد تو اب یہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, پاکستان کو اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے جہاں پہ اس کا عزت و وقار ہو, اور ان کے ویژن کے مطابق بنانے کا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کر پائیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں بنایا کہ جو نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہوا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ نہ کر پاؤ. آپ کا حوصلے جو ہیں اور جذبے جو ہیں اگر وہ بلند ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. جی جی بالکل. میسج جو عوام کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا عوام سے رسپانس مل رہا ہے؟ کوئی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں شروع کیا تھا تب لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یار یہ بندہ کھڑا ہے تو یہ کیا لے کے کھڑا ہے, اور کچھ تحریریں ایسی ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سے منسلک کر دیتے تھے, کسی کے حق میں منسلک کر دیتے تھے اور کسی کے جو ہے نا وہ انگیزٹ جو ہے نا مخالفت میں اسے منسلک کر دیتے تھے. تو شروع میں لوگوں نے بہت کچھ برا بھلا بھی کہا, کچھ گالیاں بھی سننے کو ملیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہوئی. لوگوں نے جب دیکھا کہ یار یہ بندہ ڈیلی روزانہ جو ہے وہ اپنا ٹائم نکال کے آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ جاگو, اٹھو, دیکھو یہ پاکستان تمہارا ہے, اس پاکستان کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے, کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی فرشتہ نہیں آنے والا, کسی اور نے نہیں آنا, اس پاکستان کی باغ دوڑ آپ نے خود سنبھالنی ہے. عوام بھی آپ کے ساتھ اب ہوتی ہے یا پھر آپ اکیلے ہی ابھی بھی؟ نہیں, الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ساتھ ہیں, ایک دو ہیں جو ابھی وہ بھی پلے کارڈز جو ہے نا لے کے وہ بھی ٹرین میں یا جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو باقی کچھ لوگوں کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ کافی الحمدللہ ایسے ہیں اور لوگوں سے مثبت رسپانس ملتا ہے. آپ یہ پودے وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کو پانی ڈالتے ہیں, یہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. دیکھیں پاکستان جو اپنا ملک ہے نا اس کو صاف ہم نے ہی رکھنا ہے, اس کو خوبصورت ہم نے ہی بنانا ہے, اس کو جنت ہم نے بنانا ہے. تو یہ پاکستان سرسبز رہے گا تو جو ہے ہماری نسلوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا, ہمارا ماحول بہتر ہوگا. تو ہمیں پروڈکٹیولی جو ہے نا کچھ عمل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے اس پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, کہ ہمیں خامیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ پودے جو ہیں وہ درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ پاکستان سرسبز ہو اور اس کی آب و ہوا جو ہے وہ بہتر ہو اور یہ جو آلودگی ہے اور یہ ختم ہو سکے. اور اب آپ کوئی پولیٹیشین میں جانا چاہیں گے آگے؟ پولیٹیشین کا تو ابھی نہیں ہے سوچا ہوا ایسا کچھ بھی ہے,
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ عوام اٹھے، عوام جاگے، اپنی ذمہ داریوں کو جانے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اپنے حق کے لیے اٹھے. کب تک یوں ہی جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ کب تک عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوں گے؟ کب تک عوام جو ہے 75 سال سے جو اس پہ مسلط ہیں چند لوگ، چند گھرانے، کب تک ان کا بوجھ اٹھائے گی؟ تو اس کے لیے ان کو اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا اور اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے انہیں کھڑا ہونا ہوگا اور آگے آنا ہوگا. اور خاص طور پر نوجوان جو ہیں ان کو آگے آنا ہوگا. انہیں یہ نہیں ہے کہ تعلیم صرف ڈگری اور ڈگری صرف نوکری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، انہیں اب آگے آنا چاہیے. انہیں کیا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو خوبصورت کرنا ہے، اس پاکستان کا ایسے مقام پہ کھڑا کرنا ہے کہ جیسے پاکستان دوسرے لوگ جو باہر سے لوگ ہیں وہ یہاں پہ نوکریاں کرنے آئیں، تاکہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ باہر نہ جائیں. تو کچھ ایسا پاکستان کے لیے ہمیں کرنا ہوگا. جب آپ پلے کارڈ لے کے نکلے تھے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ سب سے پہلے تو گھر سے ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا پلے کارڈ اٹھانا اور اس کے اوپر تحریر اور یہ لے کے چلتے جانا. تو ظاہر ہے گھر والے سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ کر رہے ہو، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں نا ایسا کرتے ہوئے. ایسا یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، پاکستان میں نہیں ایسا ہے. اور جب آپ اپنی گلی سے گزرتے ہو تو اور تب لوگ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک شروع میں لوگوں نے گھر والوں کو، والدہ کو بھی کہا اور دوسرے جو ہیں رشتہ دار ان کو کہا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا مشن کیا ہے. تو کافی یعنی کہ جو ہے نا تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کافی کچھ سہنا پڑا. لیکن یہ تھا کہ ایک جذبہ ہے کہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اس کو بدل کے رکھنا ہے اور بدلنا ہے انشاءاللہ، اور عوام کے اندر سوچ بیدار کرنی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. تو اس لیے جب آپ کے حوصلے بلند ہوں اور یقین ہو تو پھر یہ تنقید اور اس طرح کے جو ہے نا آپ کے پاؤں کھینچنے والے یا آپ کے جو جذبے ان کو پست کرنے کی جو ہے نا کوششیں تو ہوتی ہیں. تو لیکن جو اس کو کراس کر کے ان کو آگے گزر جاتا ہے، آئی تھنک شاید وہی کامیابی حاصل کرتا ہے. کیا آپ کو مختلف پارٹیوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ پارٹی جو ہیں آئی تھنک مجھے نہیں لگتا ان میں کسی کا کوئی ویژن ایسا ہے کہ واقعی وہ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور جو پاکستانی قوم کا جو ایک عزت و وقار ہے جو مجروح ہو چکا ہے کہ دیکھیں یہاں کا آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسرے کنٹری میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں کہ اور اسے ننگا کیا جاتا ہے. تو وہ ننگا اس کو نہیں کیا گیا، ننگا تو پاکستان کو کیا گیا ہے. تو جب تک وہ ایسا جو ہے نا ویژن نہیں آئے گا، آئی تھنک میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں تو ایسی لوگوں چاہتا ہوں کہ ایسے نوجوان جو آئیں جو واقعی پاکستان کے لیے کھڑے ہوں اور پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا جو عزت و وقار جو مجروح ہو چکا ہے اس کو بحال کریں اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کہ پاکستان ایک خود مختار آزاد ریاست بنے، وہ کسی کی جو ہے نا وہ لونڈی یا غلام نہ ہو. اچھا، تو جو آپ کی یہ سوچ ہے، آپ جس کے لیے اتنا آپ نے اسٹرگل کی، ہماری قوم ہی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ ان کی سوچ ہے، کیا وہ کہنا چاہ رہی ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہی ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں انہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ہے نا اپنے اندر کی ہر طرح کی مذہبی، قومی، لسانی جو ہے تفریق ختم کر کے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا. پاکستان کہاں کھڑا ہے، عوام کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف اور صرف آتے ہیں اپنا ایک ایجنڈا، اپنا ایک ویژن لے کے آتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر کی ہر تفریق ختم کر کے یکجا ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. متحد ہوں گے تو مضبوط ہوں گے تو ہم ہر جارحیت کا ہر جو ہے نا مقابلہ کر پائیں گے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا پائیں گے اور پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنا پائیں گے. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں دنیا میں، انہیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی گزاریں، کہ دوسروں کا محتاج نہ رہیں، یہ جذبہ کیسے پیدا کریں گے؟ دیکھیے پتہ کیا پاکستانی جو ہے نا پاکستان کے جو عوام ہے ان کی ایک بدقسمتی جان لیں یا ان کے ساتھ جو ہوا ہے ظلم ہو رہا ہے، ان کے ہمارے ذہنوں میں نا چند سوال جو ہے نا وہ نقش کر دیے گئے ہیں ان لوگوں نے. یہ چند جو گھرانے ہیں انہوں نے جو ہے نا نقش کر دیے ہیں کہ جی پاکستان ایک نور ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا، ایسے کہہ دو یہ عوام بیٹھی رہے گی، یہ نہیں اٹھے گی. پاکستان کا کشتی ہے جس میں کہ جو بھی آتا ہے اور اسے اپنے حصے کا سراغ کرتا ہے، اس کو لوٹتا ہے اور وہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے. اور یعنی کہ 75 سال سے اس ملک کو جو بھی کشتی اس میں بیٹھتا ہے وہ اس کو نوچ رہا ہے، تو اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. مزید اگر 100 سال اور بھی کوئی لگ جائیں، کوئی اور بھی آتے رہیں اور اس کو نوچتے رہیں، ہم کو
को कुछ नहीं होने वाला, तो इन लोगों के ज़हन में बिठा दो। दूसरा ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम निकलेंगे बाहर तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो हमें बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए कमाएं, या कि बाहर निकल के एहतजाज करें, के लिए आवाज़ उठाएं। तो दूसरी कुछ एक वैसे ये है कि इनके अंदर जो है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्या कर दो, सबको कह दो कि सबके ज़हनों में बिठा दो कि ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, सब बुरे हैं, ताकि कोई भी इनके दरमियान में अगर खड़ा हो, हक़ की अब बात कहे, पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करे, तो ये यही समझें कि ये भी हम उनके जैसा है, ये भी बुरा है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो ये चंद जुमले जो है ना हमारे ज़हनों में नक्श कर दिए गए हैं हमें कमज़ोर करने के लिए, ताकि हम यकजा ना हो, हमारी सोच एक ना हो, हमारा विज़न एक ना हो। तो हम इकट्ठे होके सोचना ना शुरू कर दें और कदम ना उठा लें। इसलिए इन्होंने हमारे ज़हनों को ना महफूज किया हुआ है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो अपने ज़हन को इस्तेमाल करें और देखें कि ये कैसे कैसे हमें इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमें बाहर निकल कर इस पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, इसको इस्लामी पाकिस्तान जो बनाना है और जिस नज़रिए पे कायम हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस पर इसे चलेगा, तभी हमें पाकिस्तान एक अजीम रियासत बनेगी और वाम को उसके हकूक़ मिलेंगे। बहुत अच्छी सोच के मालिक और बहुत अच्छे इंसान जुल्फ़कार अली, जो पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, जो गरीबों के बारे में सोचते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों। रहे हैं सब रंग, और इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह।